1947 میں جب بھارت آزاد ہوا تو اس وقت برطانوی راج کے دائرے میں قائم تقریباً 500 ریاستیں ایسی تھیں جنہیں یہ اختیار دیا گیا، یعنی انہیں یہ آزادی دی گئی کہ وہ بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کریں۔ کشمیر، جوناگڑھ اور حیدرآباد 3 ایسی ریاستیں تھیں جنہوں نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا، جبکہ بھارت اور پاکستان یہ چاہتے تھے، یعنی ان کی خواہش تھی کہ تینوں ریاستیں ان کے ساتھ ملیں۔ حیدرآباد کے اس وقت کے حکمران میر عثمان علی خان نے ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کیا۔ حیدرآباد چھوٹی موٹی ریاست نہیں تھی۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق حیدرآباد کی آبادی تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ سے زائد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ریاست کی آمدنی 9 کروڑ روپے تھی، جو UN کے 20 سے زائد ممالک سے زیادہ تھی۔ حیدرآباد ریاست جو ایک خود مختار ریاست تھی، اس کے پاس سب کچھ اپنا تھا، یعنی اس کی اپنی کرنسی بھی تھی، اپنے ریلوے لائنز بھی تھے اور اپنے ہوائی اڈے بھی تھے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ حیدرآباد میں مسلمانوں کی آبادی بہت کم تھی، تقریباً 11% مسلمان رہتے تھے، جبکہ ہندوؤں کی آبادی 85% تھی۔ حیدرآباد جب ایک خود مختار ریاست تھی تو بھارت اور حیدرآباد کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوا جسے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت حیدرآباد کو اپنی خارجہ پالیسی بھارت کے حوالے کرنی تھی اور اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے ممالک کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں رکھنا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ نظام حیدرآباد نے اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی جو بھارت کے لیے تشویش کا باعث بنی۔ بھارت نے کہا کہ اس ترقی یافتہ ریاست کو ہر حال میں ملک کے ساتھ ضم کرنا چاہیے۔ جب حیدرآباد کو بھارت کے ساتھ ضم کرنے کی باتیں ہونے لگیں تو عوام میں بے چینی پھیل گئی۔ کہیں مذہبی تنظیمیں ابھر کر سامنے آئیں۔ ان کا مقصد حیدرآباد ریاست کو بھارت سے الحاق روکنا تھا۔ 13 سپٹمبر 1948 کو حیدرآباد پر قبضہ کرنے کی کارروائی کی گئی۔ اس کارروائی کے منصوبے کا نام آپریشن پولو رکھا گیا۔ کارروائی کی ذمہ داری جنرل JN چودھری کو دی گئی جو ایک بنگالی تھے۔ یہ کارروائی تقریباً 4 دن تک جاری رہی۔ نظام کے اس وقت کے کمانڈر ان چیف جن کا نام سید احمد العدروس تھا نے ہتھیار ڈال دیے اور بالآخر 17 سپٹمبر 1948 کو ایک خود مختار اور آزاد ریاست بھارت کے کنٹرول میں آ گئی۔ حیدرآباد پر قبضہ کرنے کی کارروائی کے دوران تقریباً ہزاروں جانیں ضائع ہو گئی۔ آج بھی اس کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ وہی حیدرآباد تھا جسے ایک خوشحال ترین ریاست کہا جاتا تھا اور یہ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ تھا۔ آج بھی یہاں کی گنگا جمنی تہذیب دنیا بھر میں مشہور ہے۔ حیدرآباد کو بھارت کے ساتھ ضم کرنے کے بعد ہی حیدرآباد نظام کو راج پرمکھ کا عہدہ دیا گیا اور وہ اس عہدے پر براجمان ہو گئے۔ آج کے دور میں اس عہدے کو ہم گورنر کے عہدے کی طرح تصور کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد کے معاملے کو اقوام متحدہ میں بھی پیش کیا گیا، تاہم 1949 کو نظام حیدرآباد نے ایک سند جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کا آئین ہی حیدرآباد کا آئین ہوگا۔